نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ وہ آج کل عام سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ جب بھی شادی ہو جائے تو شادی کے فوراً بعد سال بعد اگر اولاد پیدا نہ ہو تو میاں بیوی پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکے کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لڑکی کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ سوسائٹی میں چیمی گوئی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں کے اولاد نہیں ہوتے، اور اس کی پھر بنیادی وجہ یہ بن جاتی ہے بنیادی طور پر کہ اولاد پیدا نہ ہونے کی بنیادی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب وہ زوجین کے آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو وہ مسنون اذکار کے اہتمام نہیں کرتے۔ خصوصاً اس ذکر کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے جب زوجین کے آپس میں ملاپ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان سے استعاذہ ہو کہ وہ شر وغیرہ نہ ڈالے، اور یہ جو خلوت ہے اور جماع ہے یہ نیک اولاد کا سبب بنے۔ چونکہ ہم غفلت میں آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کی پھر بنیادی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی کو مشکلات سامنے آ جاتا ہے اور آدمی کو مشکلات کا سامنا پڑتا ہے، اور پھر نتیجتاً سوسائٹی میں بھی باتیں شروع ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ زوجین کے آپس میں بھی اختلافات وہ آ جاتے ہیں اور طلاق کا نوبت آ جاتا ہے، اور تمام رشتہ داروں میں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں کی اولاد نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو بیوی ہے اور مرد ہے یہ پاگل ہو جاتے ہیں، پاگلوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت اضطراب میں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر شروع میں اولاد پیدا نہ ہو، اس میں 2-3 سال تاخیر ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس کی اولاد ہی نہیں ہوتے، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر سال تک بچہ پیدا نہ ہو تو پھر ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتا ہے، حاکموں کے پیچھے بھاگتا ہے، 2 نمبر عاملین کے پیچھے بھاگتا ہے، کیونکہ ان عاملین کا اور ان ڈاکٹروں کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے جیب سے پیسے نکالے۔ تو لہٰذا اگر شروع میں اولاد پیدا نہ ہو تو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، عاملین کا پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ڈاکٹروں کا پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کچھ مسنون اذکار ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب زوجین کے آپس میں ملاپ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہم جنبنا وجنب الشیطان علی ما رزقتنا، اللہ ہمیں بچا دے اور جو آپ ہمیں عطا فرماتے ہیں اولاد اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا دے۔ اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مجرب عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ خود بھی اس کا اہتمام کرے جو بے اولاد ہو، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، یہ ویڈیوز اس کو سنائے اور یہ عمل اس کو دہرائے کہ اس عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہر فجر نماز کے بعد، صبح نماز پڑھنے کے بعد
اسی طرح مغرب کے فرض نماز پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ اس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک، 7، 8، 9 یہ 3 آیتیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے ہر مغرب نماز کے بعد اور صبح نماز کے بعد 21 مرتبہ، اور اس کے پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور اس 3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد دعا کرنا چاہیے۔ وہ آیتیں کون سی ہے؟ سورۃ السجدہ ہے، پارہ نمبر 21 ہے، جو میں نے شروع میں تلاوت کی، وہ آیت یہ ہے: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، اس کے اہتمام کرنا چاہیے جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اور پھر دعا کرنا چاہیے، اور جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام مخلوق کے پیدائش میں حسن عطا فرمایا، ہر چیز کو پیدا کیا ہے لیکن اچھے طریقے سے۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی ابتدا کی ہے مٹی سے، یعنی بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد و نسل کو ایک پانی سے پیدا کیا ہے، ایک کمزور پانی سے۔ ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا ہے اس کے اعضاء کو۔ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنا روح پونک دیتا ہے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو کان دی، آنکھیں دی، دل دی، لیکن اس کے باوجود بھی قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہ جو آیت ہے 21 مرتبہ، یہ ہر مغرب نماز کے بعد اور فجر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ آیت یہ ہے: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالة من ماء مہین ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ تو ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا حاجت ہوگا اولاد کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت وہ مشکل ختم کریں گے، رفع کریں گے، اور آپ تمام حضرات کو جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آیت قرآنی ہم پڑھیں، لیکن یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری مراد کو پورا کرے گا۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اگر زندگی رہی ملاقات باقی۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ کرو کل پر نہ ٹالو نیک ارادوں کو تم کبھی، کرنا ہے جو بھی کام اثر آج ہی کرو، اثر